الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے وضو کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ صحیح یہ ہے کہ وضو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اسی طرح پہلی امتوں کے اندر بھی وضو کا حکم تھا، اور وضو کا یہ حکم اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور صفائی کو، جس کا کہ ایک فرد وضو بھی ہے، نصف ایمان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایمان کا اعتقاد کا ہے اور دوسرا عمل کا، اور عمل کا بڑا حصہ یعنی نماز جو ہے وہ طہارت کے اوپر، پاکی کے اوپر موقوف ہے، تو اس لیے طہارت کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے صغیرہ اور چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بڑے مرتبے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے بدن کے تمام جو گناہ ہیں وہ گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ منہ دھوتے وقت وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آنکھ سے ہوئے تھے، اور ہاتھ دھوتے وقت وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہاتھوں سے ہوئے تھے، اور پیر دھونے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو پیروں سے ہوئے تھے۔ جس طرح میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے گناہ جو ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور صغیرہ گناہوں سے انسان جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آنکھ اور پیر اور ہاتھ کی تخصیص سے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اور جو اعضاء ہیں ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ بعد میں یہ فرمایا گیا کہ وضو کرنے کے بعد انسان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے کے ذریعے سے اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسنون طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ بعض روایات کے اندر اس کے ساتھ اس دعا کا بھی اضافہ ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین۔ بعض احادیث میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب اتنا بڑا مجمع ہوگا، اولین و آخرین سارے انسان جمع ہوں گے، تو آپ اتنے بڑے مجمع کے اندر کیسے اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک علامت ہوگی، ایک پہچان ہوگی،
اور وہ یہ کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان باوضو رہتا ہے تو باوضو رہنے کی وجہ سے وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ سوائے کامل مومن کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر مسجد میں پہنچنے کے بعد باوضو مسجد میں نماز کا جب وہ انتظار کرتا ہے تو جتنا وقت اس کا انتظار کے اندر گزرتا ہے تو وہ سارا وقت بھی نماز ہی کے اندر شمار ہوتا ہے اور نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ وضو کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ مسلمان آدمی کے اوپر وضو جو ہے یہ واجب ہے، کافر کے اوپر نہیں۔ اسی طریقے سے بالغ انسان کے اوپر وضو واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ عقل مند ہو، عاقل ہو، جو دیوانہ ہے اور بے ہوش ہے، پاگل ہے، اس کے اوپر وضو واجب نہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال کے اوپر اسے قدرت حاصل ہو۔ جس شخص کو پانی کے استعمال پر قدرت حاصل نہ ہو تو اس کے اوپر بھی وضو جو ہے یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز کا اس قدر وقت باقی رہنا کہ جس میں وضو اور نماز کی گنجائش ہو۔ اگر کسی شخص کو اتنا وقت نہ ملے تو اس پر وضو واجب نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کافر اگر ایسے وقت اسلام لایا کہ وضو اور نماز دونوں کی گنجائش نہیں، یا کوئی نابالغ ایسے تنگ وقت میں بالغ ہوا کہ وضو اور نماز کی گنجائش نہیں ہے تو ان کے اوپر وضو واجب نہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تمام اعضاء پر پانی کا پہنچ جانا۔ جو اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، اگر ان اعضاء میں سے کوئی جگہ بال کے برابر بھی خشک رہ جائے گی تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ جسم پر ایسی چیز کا نہ ہونا کہ جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر وضو کے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر چربی لگی ہوئی ہے، خشک موم لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر پانی نہیں ٹھہرے گا۔ اسی طریقے سے اگر انگلی کے اندر تنگ انگوٹھی ہے تو اس صورت کے اندر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ کہ جن حالتوں میں وضو جاتا رہتا ہے اور جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں، حالت وضو میں ان چیزوں کا ہونا بشرطے کہ وہ شخص معذور نہ ہو۔ جیسے حیض یا نفاس والی عورت وضو کرے تو درست نہیں ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جنبی آدمی وضو کرے تو وضو نہ ہوگا۔ پیشاب پخانہ کے وقت اگر ایک آدمی ساتھ پیشاب پخانہ کر رہا ہے اور ساتھ وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے تو معذور کا وضو ان حالتوں کے ساتھ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کو پیشاب کا مرض ہو کہ ہر وقت اس کے جسم سے پیشاب کے قطرات جو ہے وہ جاری رہتے ہیں، تو اس کا وضو اس حالت میں درست ہے۔ وضو نماز کے لیے فرض ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو یا سنت، واجب ہو یا فرض، جنازہ کی نماز ہو یا سجدہ تلاوت، ان کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ اور کعبہ مکرمہ کے طواف کے لیے
اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ سوتے وقت اور غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ جن صورتوں کے اندر وضو کرنا مستحب ہے ان میں سے اذان ہے کہ اذان دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، تکبیر کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، خطبہ پڑھتے وقت خواہ وہ نکاح کا خطبہ ہو یا جمعہ کا یا کسی اور چیز کا، اور علم دین کی تعلیم کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے دینی کتابیں چھوتے وقت، کتابوں کو پکڑتے وقت، سلام یا سلام کا جواب دیتے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، جنازہ اٹھانے کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے، عرفات میں ٹھہرنے کے لیے، اور صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کا کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور غسل کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس نے روزہ رکھنا ہے، کھانا کھانا ہے، تو ایسے جنبی آدمی کو غسل سے پہلے کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا، اور اسی طریقے سے اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی جو عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو حیض اور نفاس والی عورت کو ہر نماز کے وقت وضو کرنا اس کے لیے بھی مستحب ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔